کچھ 100 سالوں کے عرصے میں اسلام جزیرہ نما عرب میں اپنی اصل جگہ سے مشرق میں شمالی ہندوستان اور مغرب میں جدید اسپین تک پھیل گیا۔ آج ہم تاریخ کی 10 سب سے بڑی اسلامی سلطنتوں پر بات کریں گے۔ نمبر 10، الخانان یا الخانیات سلطنت، اس کو انگریزی میں الخینٹ امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے خطے میں الخانیات کے ظہور کا ایک اہم تاریخی اثر ہے۔ متحد منگول سلطنت کے قیام سے پورے ایشیا میں تجارت کی نمایاں طور پر آسانی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا رقبہ 37,50,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھا۔ نمبر 9، عظیم سلجوق سلطنت، یہ ایک ترک سنی مسلمان خاندان تھا جو آہستہ آہستہ پارسی امداد معاشرے کی حیثیت اختیار کر گیا اور مشرقی اور مغربی وسطی ایشیا میں پارسی روایات میں حصہ لینے لگا۔ اس کا رقبہ 39 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھا۔ نمبر 8، مغل سلطنت، برصغیر پاک و ہند میں 1526 میں مغل سلطنت کا قیام ہوا۔ اس کی تشکیل تیموری خاندان سے ہوئی تھی، جس کا تعلق جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ترک منگول کی جڑوں سے تھا، جس نے چنگیز خان اور سلیمان شاہ دونوں سے براہ راست تعلق کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا رقبہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھا۔ نمبر 7، فاطمیہ خلافت، اس خلافت نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک شیعہ اسلامک سلطنت تھی جو مشرق میں سرخ سمندر اور مغرب سے بحیرہ اوقیانوس کے سمندر میں شمالی افریقہ کے وسیع و عریض رقبے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا رقبہ 40,70,000 مربع کلومیٹر تھا۔ نمبر 6، تیموری سلطنت، امیر تیمور نے وسطی ایشیا کے بڑے حصے فتح کیے۔ اگرچہ تیموری بالا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پھر بھی انہوں نے پارسی ثقافت کو اپنایا اور اسلام قبول کیا اور ترکوں کے رہن سہن کا طریقہ اپنایا۔ اس سلطنت کا رقبہ 44 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور یہ اسلامی تاریخ میں چھٹی بڑی سلطنت مانی جاتی ہے۔ نمبر 5، خلافت عثمانیہ، چھوٹے سے کائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک چرواہوں کے گروہ نے دیکھتے ہی دیکھتے 3 براعظموں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ خلافت عثمانیہ یورپ کی تاریخ میں ترک سلطنت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کی بحریہ نے یورپی برصغیر میں خلافت کے علاقوں کو بڑھانے میں بڑے پیمانے پر تعاون کیا۔ اس کا کل رقبہ 52 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور یہ اسلامی تاریخ میں 5ویں بڑی سلطنت یا خلافت مانی جاتی ہے۔ نمبر 4، گولڈن ہورڈ سلطنت، گولڈن ہورڈ سلطنت کی بنیاد منگول سلطنت ٹوٹنے کے بعد چنگیز خان کے پوتے برقے خان نے مسلمان ہونے کے بعد رکھی۔ یہ اصل میں منگول خاندان تھا اور بعد میں ترکوں کے طور طریقے اپنا لیے تھے۔ برقے خان نے اپنے بھائی باتو خان کو ہرا کر اس سلطنت کو مزید پھیلا دیا تھا۔ اس سلطنت کا کل رقبہ 60 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور یہ اسلامی تاریخ میں 4تھی بڑی سلطنت مانی جاتی ہے۔ نمبر 3، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد قائم ہوئی، جسے اسلام کے 4 بڑے خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر پھیلایا۔ یہ پہلے 4 خلفاء اجتماعی طور پر سنی مسلمانوں میں راشدین یعنی صحیح راستہ دکھانے والے خلفاء کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ شیعہ مسلمان میں یہ اصطلاح وسیع پیمانے پر استعمال نہیں کی جاتی کیونکہ وہ پہلے 3 خلفاء کی حکمرانی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس خلافت کا رقبہ 64 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ نمبر 2، اموی خلافت یا خلافت امیہ، خلافت امیہ پر مکہ سے تعلق رکھنے والے خاندان بنو امیہ کا راج تھا۔ بنو امیہ کے خلفاء کو کچھ مسلمان مضامین سیکولر مانتے ہیں، عیسائی جو ابھی بھی آبادی میں اکثریت رکھتے ہیں اور یہودی جو اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن تصور کیے جاتے تھے، ان کو اپنی عبادات کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی
اور اس کے بدلے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ یہ خلافت 1 کروڑ 11 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ اسلام کی دوسری بڑی خلافت مانی جاتی ہے۔ نمبر 1، خلافت عباسیہ۔ عباسی خاندان اسلام کی تاریخ کا ایک اہم خاندان ہے جس نے عروج کے دوران اسلامی سلطنت پر حکمرانی کی۔ اس سے پہلے اموی خلافت کی طرح عباسیوں کے رہنما کو بھی خلیفہ کہا جاتا تھا۔ عباسی خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ خلافت عباسیہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے طویل سلطنت یا خلافت مانی جاتی ہے جو 767 سال تک قائم رہی۔ اس سلطنت کا رقبہ 1 کروڑ 16 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔